بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ کافی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کیونکہ اس دوران یوم دفاع بھی منایا گیا، 6 ستمبر کو، 7 دسمبر کو یوم فضائیہ منایا گیا اور آج یوم بحر منایا جا رہا ہے۔ تو خاص طور پہ ان 3 دنوں کی مناسبت سے کافی خوش ہیں پاکستان کے عوام، کیونکہ 27 فروری 2019 کا جو دن تھا اس نے ایک ولولہ تازہ پیدا کیا قوم میں اور افواج پاکستان میں، مسلح افواج میں، اور 27 فروری کو انڈیا کو جس طریقے سے جواب دیا گیا اس میں ہماری پاک فضائیہ نے بھرپور کردار ادا کیا اور ٹھیک تیر نشانے پر لگائے، جہاز گرائے۔ پھر پاک بحریہ، خاص طور پہ میں پاک بحریہ کا بھی ذکر کروں گا کیونکہ وہ خبروں کے نیچے ان کی خبر دب گئی تھی اور ایوان صدر میں تقریب تقسیم اعزازات کی تقریب میں شرکت کا موقع ملا مجھے 6 ستمبر کو، تو اس میں پاک بحریہ کو بھی ان کے بھی افسروں کو دیے گئے جناب اعزازات، اور تب پتہ چلا کہ 27 فروری کے بعد انڈیا نے جب پاک فضائیہ کے ہاتھوں مار کھائی اور اپنے 2 طیارے گنوا دیے اور ایک پائلٹ بھی گرفتار ہو گیا بھی نندن، ان دونوں ہونہار پائلٹس کو بھی ایوان صدر میں اعزازات دیے گئے۔ تو اس کے بعد پھر انڈین بحریہ نے رخ کیا تھا کراچی بندرگاہ کا اور ایک آبدوز جو ہے وہ بھیجی تھی کہ شاید کوئی کارروائی کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن پاک بحریہ کی مؤثر نگرانی کی وجہ سے وہ آبدوز مانیٹر ہوئی، راڈار میں آئی، وارن کیا گیا اور ڈسپلن کی پاسداری کرتے ہوئے اس کو ہٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ پاکستان کا ایک فیصلہ تھا کہ جتنا ہمیں نقصان ہمارا ہوا 4 درخت اور 1 کوا، اس کے بدلے میں 2 جہاز ہم گرا چکے ہیں، پائلٹ گرفتار کر چکے ہیں، 1 ہیلی کاپٹر اور فوجی مارے جا چکے ہیں خود انڈیا میں، اور ہم سرجیکل سٹرائکس کے ذریعے ان کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ اس لیے دشمن کے لیے اتنی خوراک ہی کافی ہے فی الوقت، تو انڈین آبدوز فرار ہو گئی تھی۔ تو اس لیے جناب 27 فروری میں ہماری تینوں افواج کا برابر کا حصہ ہے، تو اس لیے ہم تینوں دنوں کی مناسبت سے پاک فضائیہ کو مبارکباد دیتے ہیں، پاک بحریہ کو اور ہماری بری افواج کو۔ چوہدری صاحب، آپ بھی کچھ کہیں گے کیونکہ آپ بھی اسلام آباد آئے، خاموشی سے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور پھر خاموشی سے چلے گئے، کچھ اور ملاقاتیں بھی کیں، آپ کے پاس بھی کافی خبریں ہیں، ذرا بتائیں گے؟ نہیں، بحریہ کا آپ نے جو بتایا ہمارے سر کا تاج ہے، مسلح افواج، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی فوج اور بحریہ اور فضائیہ اور ان کے سارے سربراہ اور ان کی لیڈرشپ، پاکستان کی پوری قوم جو ہے اپنی فوج کے پیچھے ہے، فوج اور قوم اور عوام اور حکومت اور اپوزیشن سارے مل کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہیں۔ اور آج یہ ہے کہ 27 فروری کے بعد الحمدللہ آج تک ہندوستان کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ فضا سے یا گراؤنڈ سے یا پانی سے سمندروں کے ذریعے پاکستان پر حملہ کرنے کی جرأت کرے۔ وہ یعنی ابھی نندن کا جو حشر ہوا ہے اور اس کے بعد جیسے آپ کو پتہ ہے ہم نے ہی خبر بریک کی تھی کہ ہندوستانی آرمی چیف جو ابھی بھی ادھر ہی ہے، راوت کے کیا، اور ان کا ساری کمانڈ جو تھی وہ ہمارے نقشانے پر تھی اور ان کو بتا دیا تھا کہ ہم یہ مارنے لگے تھے لیکن ہم نہیں ماریں گے، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اب وہ موقع آ گیا ہے صابر شاکر صاحب، جس طرح چین نے ہندوستان کو گھیرے میں لے لیا ہے، امید ہے کہ کشمیری جو ہے اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے اور پاکستان ان کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی اور درمے سکھنے مدد کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ نئی تاریخ لکھی جائے گی۔ بالکل، چائنا اور پاکستان کے حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ نیوز ہے جی، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں اس کو کریں گے شامل، اور اہم ڈیولپمنٹ ہے اور چائنا، پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے۔ لیکن سب سے پہلے جناب جو اس وقت خبر ہے وہ ہے
पंजाब में आईजी का तबादला, आईजी शुएब दस्तगीर साहब को तब्दील कर दिया गया है। उनकी जगह पे नए आईजी होंगे इनाम गनी, उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और ये मामला शुरू हुआ सीसीपीओ लाहौर उमर शेख साहब की तैनाती से। उनको जब तैनात किया गया तो उसके बाद आईजी पंजाब ने इस अपॉइंटमेंट को कबूल नहीं किया, और बल्कि उसके जवाब में ये हुआ कि जूनियर अफसरों को मिला के बुला के उनको ये मैसेज कन्वे किया कि जनाब आप भी इस अपॉइंटमेंट को कबूल ना करें। ये वो चीज़ें थी जो कि पिछले 3-4 रोज़ से चल रही थी चौधरी साहब, और इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ भी मैदान में आई, उसका भी हम आपको बताएंगे। राना सनाउल्लाह साहब सबसे पहले आए। उससे अलावा एक और टेलीफोन कॉल जो है वो रिकॉर्ड की गई, उसके बारे में बताएंगे। तो चौधरी साहब सबसे पहले तो आपसे मैं ख़बर लेता हूँ, तो ज़रा बताइएगा कि उमर शेख साहब अपॉइंट हुए और उन्होंने एक कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, क्योंकि उससे पहले कार्रवाई नहीं हो रही थी। वो खोखर बिरादरान और पता नहीं किस किस से मिलते थे, और उनका अगला खुरा जो था वो जाती उमरा की तरफ था। और ये जब उनको बुलाया गया, उमर शेख साहब ने दफ्तर में बुलाया, पूछा कि भी अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो पता चला जनाब के आएँ बाएँ शाएँ। और उसके बाद उन्होंने एक विलेज रजिस्टर होता है वो मंगवाया, उसमें उस ग्रुप के ख़िलाफ़ कोई 17 FIR दर्ज थी जो दबा के रखी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो आईजी यानी कि साबिक आईजी शुएब दस्तगीर साहब को क्या मसला हुआ, वो क्यों नहीं इसको इन ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे? नहीं, शुएब दस्तगीर साहब भले आदमी हैं, और लेकिन जब आए तो उन्होंने कहा मैं कब्ज़ा माफिया पर हाथ डालूंगा और परवाह नहीं करूंगा, और वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी तारीफ़ भी की कि ये ज़बरदस्त काम करेंगे। लेकिन देखते देखते वो अपना यानी कोई उनकी मौसर एडमिनिस्ट्रेशन सामने नहीं आई। जिस दिन का जिक्र आप कर रहे हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिलने गया था, तो हमारे बाद यानी शुएब दस्तगीर साहब वहाँ मिलने वाले थे वज़ीर-ए-आज़म को। तो मैंने कहा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं कि उमर शेख को बदला जाए या मुझे बदला जाए। नहीं, मैं उनके पोस्टिंग के ख़िलाफ़ था, और मैंने कहा तो पोस्टिंग तो अच्छे लोगों की हुई है, जो तब्दीलियाँ हुई हैं उनमें अक्सर बाय एंड लार्ज, तो इसमें क्या हर्ज है। हाँ नहीं, बाय एंड लार्ज ठीक है, लेकिन मैंने इनकी अपोज़ की है। उसके बाद बड़े वाक़यात हुए हैं, बहुत ही अफसोसनाक है। डिसिप्लिन्ड फोर्स में इस तरह का यानी उथल पुथल या लोगों को गलत मैसेजेस देना, आप इससे अंदाज़ा लगाएं साबिर शाकर कि उमर शेख को मैं तो बड़ा वाजबी सा ही जानता हूँ। इन्होंने वो जो आप एक कब्ज़ा माफिया गैर मुल्कों में पाकिस्तानियों उनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ के कब्ज़े किए गए, और उनका जो नुमाइंदा था यूसुफ नाम का, उसको बेदर्दी से एक दिन दिहाड़े कत्ल करा दिया गया, और कातल दंदला रहे थे, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दफ्तर समेत तमाम कोशिशों के बावजूद मुलज़िमों तक कोई नहीं पहुंचा। और ये उमर शेख है CCPO, जिसने पिछले 3 दिन में ना सिर्फ जिधर खुरा जा रहा था उधर गया मुलज़िमों के पीछे, बल्कि 2 पुलिस वाले जो थे, एक DSP और इंस्पेक्टर जो उस वक्त वहाँ थे उस इलाके में, और जिस वक्त कत्ल हुआ है और कब्जे हुए हैं, उनको भी गिरफ्तार करा दिया। ये है एक बंदा जिसने रिजल्ट्स देने हो। तो आज कल भी उनको कहा वज़ीर आला साहब ने कि भाई आपको उमर शेख से क्या मसला है, आप मतलब टीम बना के चले। नहीं जी, या वो रहेंगे या मैं रहूँगा। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, आप कल तक सोच लें, आज फिर फैसला। लेकिन आज बड़ी बेहूदगी की गई है वहाँ CCPO यानी IG ऑफिस में, लेकिन मैं उसकी तफसील में इसलिए नहीं जाना चाहता कि उसमें डिसिप्लिन फोर्स है। अगली बात यह है कि लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, इन इलाकों में अब जो पुलिस में वसी पैमाने पे तबादले होंगे, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है, बल्कि बन चुकी है। और अब नए IG आते हैं, इनाम गनी साहब कल चार्ज संभाल लेंगे।
تو وہ آئیں گے تو اس کے بعد پھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ سارے نیٹ ورک کے ساتھ کون کون سے پولیس آفیسر تھے اور جونیئر کون تھا، سینئر، سارے ان کی ایک لسٹ بنا کے تو ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر جو بھی ہے وہ فردر عمل میں آنی ہے۔ اور پہلے میں انعام غنی صاحب کی طرف سے بعد میں آتا ہوں، پہلے ایک اور اس میں چوہے صاحب یہ جو قبضہ مافیا پکڑا گیا اس کا تعلق، اس کا اگلا کھرا جاتا ہے جاتی عمرہ کی طرف۔ رانا ثناءاللہ صاحب میدان میں آئے اور وہ میرے لیے بھی حیران کن تھا کہ ایک سی سی پی او، ایک پولیس آفیسر میں اور بھی بتانے والا ہوں بڑی خبر اس سے بھی۔ جی بتائیں، پھر آپ بتائیں۔ وہ ہوا یہ کہ آپ کو پتہ ہے جی جی کہ ایک وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی لاہور تشریف لائے، وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی اور عمر شیخ کو بھی وہ جانتے تھے، تو یہ عمر شیخ جو سی سی پی او ہیں وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ٹیلی فون آیا اور وہ سی سی پی او نے اجازت لے کے سننا شروع کیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، نہ کسی کو دھمکی دی ہے، اور میں تو ویسے ہی شیخ برادری کا ہوں۔ شیخوں کا لوگوں کو قتل کرانے سے یا قتل کی دھمکیاں دینے سے اور ان کی ٹانگیں توڑنے کے الزامات جو ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ جو لائن پر تھا، جو یہ مشیر اور ایک صاحب اور بیٹھے تھے، یہ دونوں کو پتہ نہیں بھی کیا بات ہو گئی ہے، یہ کیوں اس طرح بڑے پولائٹلی اس کو جواب دے رہے ہیں اور وہ آگے چڑھتا جا رہا ہے آدمی۔ تو بالآخر سی سی پی او نے ان صاحب کو کہا کہ آپ نے جو کرنا کریں، میں اب قتل کے آپ دھمکیاں دینے کا اور اب دھمکانے کا سی سی پی او لاہور کے الزام میں نہ صرف آپ کے خلاف پرچہ دوں گا، بلکہ جو آپ کے بھائی یا کزن ہیں جن کے لیے آپ باتیں کر رہے ہیں، میں ان کو بھی اب بیچ میں ملوث کروں گا۔ یہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہے، اور آئندہ مجھے فون نہ کرنا اور کسی اور افسر کو بھی نہ کرنا، ورنہ تمہاری اب خیر نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کہ فون بند کر دیا۔ اور یہ ہیں لوگ، کون ہے؟ آپ کے چہتے کیپٹن صفدر، داماد میاں نواز شریف اور خاوند محترمہ مریم نواز اور ان کے کزن یا بھائی ڈاکٹر ساجد یا سجاد، ایم این اے فرام ہری پور ہزارہ، وہ سیٹ پر دیکھ لیں۔ یہ بات ہے اتوار کے دن کی، یہ واقعہ ہے، اور وزیر اعظم کے مشیر کی موجودگی کے اندر، یعنی یہ جو ڈاکٹر تھا کیپٹن صفدر کو خود توفیق نہیں ہوئی، اس سے دھمکیاں دلوائی ایم این اے سے۔ یار ہو کیا رہے صابر شاکر صاحب؟ یہاں تک کوئی نہ نظام ہے نہ کوئی کسی کو پوچھنے والا ہے، یعنی آپ لوگوں کے کام میں مداخلت کر رہے۔ انہوں نے کہا میرا کیا کام ہے دھمکیاں دینا؟ ایک اور چوہے صاحب ایک اور ٹیلی فون کال بھی وہ بھی ریکارڈ ہوئی ہے، آپ وہ بتایا۔ وہ ایک اور ٹیلی فون کال بھی ریکارڈ ہوئی ہے، اس میں بھی شریف فیملی کے ہی ایک معزز رکن تھے، انہوں نے فون کیا اور اسی سلسلے میں کوئی گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ جاتی عمرہ کی طرف نہیں آئیں گے، اور یہ جو آپ کاروائیاں کر رہے ہیں آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں۔ اور وہ ٹیلی فون ریکارڈ ہو گیا، اور اس میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کو سپریم کورٹ تک گھسیٹوں گا اور سپریم کورٹ سے آپ کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ کالعدم کرواؤں گا۔ تو اس طرح کی یہ گفتگو، اور وزیر اعظم عمران خان کو جو رپورٹ سبمٹ کی گئی سارے تنازع میں، وہ آئی جی کی جو انوالومنٹ تھی یا آئی جی کے معاملات تھے وہ ذرا تھوڑے سے خراب نظر آئے، اور اس لیے پھر آج جو فیصلہ ہوا وہ یہی ہوا کہ آئی جی صاحب کو تبدیل کر دیا جائے، اور جو نئے آئی جی ہیں انعام غنی صاحب، وہ ان کا میں بتا دوں کہ یہ غنی برادرز کے نام سے مشہور ہیں جی۔ احسان غنی صاحب تھے، وہ بھی پی ایس پی ہیں، یعنی کہ ریٹائر ہوئے ہیں، اور آخری پوسٹنگ ان کی تھی۔ اور احسان غنی صاحب پہلے ان کے بڑے بھائی ہیں احسان غنی صاحب، وہ بھی پی ایس پی تھے، اور وہ این سی نیکٹا کے طور پہ ریٹائر ہوئے، کافی سیزنڈ پولیس آفیسر تھے۔ اس کے بعد اکرام غنی صاحب ہیں، وہ تھے انکم ٹیکس گروپ کے، وہ ابھی حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں ممبر انکم ٹیکس کے طور پہ، اور یہ ہیں انعام غنی صاحب، اور یہ کے پی کے سے ان کا تعلق ہے۔ تو ان کو ابھی ساؤتھ پنجاب میں لگایا گیا تھا، ہم خوش ہو رہے تھے، لیکن اب ان کو آئی جی پنجاب لگا دیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ میں بتا دوں کہ اب جو چیزیں ہیں تھوڑی سی پنجاب میں اس میں تیزی آئے گی۔ تو جو رانا ثناءاللہ صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، یا عظمہ بخاری صاحبہ
جو کچھ گفتگو کر رہی ہیں کہ مسلم لیگ نواز آج سے پہلے کسی پولیس افسر کے حق میں یا خلاف میں اتنا نہیں آئی، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ 2-3 ٹیلی فون کالز ریکارڈ ہو گئی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک بھی براہ راست کال کر کے جو دھمکیاں دی جاتی ہیں وہ بالکل سمجھ سے بالاتر ہیں، اور وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ اس میں فیصلہ کرتی ہے یا نہیں۔ اچھا صابر شاکر صاحب، جی یہ مطلب ہے کہ اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ اس وقت جب نئے آئی جی کا اعلان ہوا ہے انعام غنی صاحب کا، اور سی سی پی او کا پہلے اطلاع دیا ہے، اور کئی سینئر افسروں نے کہا جی ہم نے اب نہیں کام کرنا کہ ہم سپر سیڈ ہو گئے ہیں، اور یہاں کافی بغاڑ اور تقسیم کی کوشش ہو رہی ہے، تو اب نئے آئی جی اور سی سی پی او لاہور اور باقی افسروں پر یہ منحصر ہے کہ وہ ایک یونیفائڈ پولیس کے طور پر کام کریں اور سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ بالکل صحیح بات ہے جو صاحب، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن یہ دھڑے بندیاں اور وہ خبریں چلوانا کہ پی ایس پی پنجاب چیپٹر کا اجلاس ہو گیا، یہ ڈسپلن فورس ہے یا یہ کوئی ٹریڈ یونینسٹ اکٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ٹریڈ یونین سے بھی آگے گئے ہیں، معاف کرنا ہاں جی میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا کہ اچھا نہیں لگتا ہمارے لیے، یعنی جتنے بھی وردی میں ہیں پاکستانی ان کو سب کو سلام۔ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ اگر یہ اس طرح کی گفتگویں باہر میں آئیں گی، گروپنگ ہوگی، تو پھر تو جو مجرم ہیں وہی دندناتے پھریں گے اور یہ اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر کے پھر معاملے میں رہیں۔ لیکن البتہ یہ ہے کہ یہ کمبینیشن جناب اب لے کے انہوں نے چلنا ہے، گورنمنٹ نے یہی فیصلہ کیا ہے، انعام غنی اور عمر شیخ یہ جاری رہیں گے، باقی لسٹ بن رہی ہے، اور اس میں جتنا قصوروار ہوگا اس کو اتنی ہی سزا ملے گی۔ نئی لسٹ تیار کی جا رہی ہے جن کو اب یہ اہم پوسٹوں پہ تعینات کیا جائے گا۔ اگلی خبر جناب چوہدری صاحب وہ یہ ہے کہ ایک تو کراچی کا خاص طور پہ معاملہ ہے، اور نواز شریف کی وطن واپسی اور فیٹف۔ کراچی میں چوہدری صاحب ایک چیز طے ہو گئی، اور 1100 ارب کا پیکج جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا، اور وزیر اعظم عمران خان نے بتا دیا۔ اب مسلم لیگ نواز کو ایک بھنک پڑ گئی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ ہونے جا رہی ہے، وفاق اور سندھ حکومت ورکنگ ریلیشن شپ بہتر کر رہے ہیں، اور پارلیمان میں جو لیجسلیشن ہونی ہے یا ہوگی آئندہ بھی، اس میں یہ جو ہینڈی کیپ ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے مسلم لیگ نواز کے لوگ اور مسلم لیگ نواز اینڈ کمپنی۔ تو وہ ذرا میدان میں آ گئے ہیں، تھوڑا سا گڑبڑ کر رہے ہیں، اور اب پیپلز پارٹی بھی ایک نئی ٹون میں آ گئی ہے۔ اب وہ چاہتی ہے کہ سارے کے سارے فنڈ براہ راست سندھ حکومت کو دیے جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا شارٹ سنیے، وہ کیا کہتے ہیں۔ 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے، پروونشل گورنمنٹ بھی اپول کر رہی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ چیف منسٹر کے نیچے پی سی آئی سی ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ پروونشل کوآرڈینیشن اینڈ امپلیمنٹیشن کمیٹی۔ جو بھی ہم اب فیصلے کریں گے ان کی امپلیمنٹیشن کے اوپر ایک مسلسل کمیٹی چلے گی، اس میں سب سٹیک ہولڈرز ہوں گے، فیڈرل گورنمنٹ بھی ہوگی اس میں، پروونشل گورنمنٹ، پاکستان کی فوج، تو سب مل کے اب کریں گے۔ جناب شبلی فراز صاحب کو سنوائیے جی۔ مجھے ماننا پڑے گا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے سندھ حکومت میں اور فیڈرل حکومت میں، اور اس کی ذمہ دار ان کی جو ہسٹری ہے وہ یہی بتاتی ہے۔ فنڈز دیے گئے تھے ان کے این ایف سی ایوارڈ میں، لیکن وہ نظر نہیں آتے ہیں، نہ وہ رورل سندھ میں نظر آتے ہیں، نہ وہ اربن سندھ میں نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہ پیسے ان کو دے نہیں سکتے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو پیسے دیے جائیں وہ کراچی کے عوام، کراچی شہر پہ لگیں۔ این ڈی اے میں شامل ہے، ہماری افواج کے لوگ شامل ہیں، ٹو انشور کہ یہ امپلیمنٹیشن بھی ہو اور اس کی ایک ٹائم لائن بھی ہو۔ فنڈنگ کا جو پورا اسٹیمیٹ تھا اس میں فیڈرل حکومت جو ہے وہ 611 ارب روپے کا حصہ ڈالے گی۔ 611 ارب روپے کا وفاقی حکومت حصہ ڈالے گی۔ چوہدری صاحب اس میں آج احسن اقبال صاحب میدان میں آئے ہیں، تو انہوں نے بھی کافی اس پہ تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو آلریڈی چیزیں شامل تھیں، اور یہ ایک کیا کہنا اچھا خبر میرے سے لے لیں جی کہ پاکستان مسلم لیگ نون جی
ایک ان کا مین ایک بڑا جو پارلیمانی امور میں بڑا مؤثر دھڑا ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ فیٹف سے ریلیٹڈ جو قانون سازی ہے وہ کیونکہ حکومت کی حمایت نہیں ہے، وہ ملک اور قوم کا مسئلہ ہے، تو وہ یا تو اس کو متفقہ بنانے کے لیے ووٹ کریں گے یا وہ باہر رہیں گے اور ان کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہونے دیں گے۔ یہ بریکنگ نیوز ہے کہ نون لیگ کا ایک بڑا دھڑا جن کے سربراہ جو ڈیشٹ ہے، ان کو انہوں نے دو ٹوک کہا ہے، یا ہم ووٹ دیں گے یا ہم ایبسٹین کریں گے، ان اینی کیس دونوں صورتوں میں ان قوانین کو پاس کرایا جائے گا، کیونکہ یہ ملک کے لیے ہیں، ریاست کے لیے ہیں، پاکستان کے لیے ہیں اور عوام کے لیے ہیں، لہذا اس میں ہم سیاست نہیں کریں گے۔ بالکل صحیح ہے چوہدری صاحب، اس میں ایک اور بھی بات بتا دوں کہ فیٹف سے متعلق جو قانون سازی ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا گیا ہے، اور پاکستان اسی لیے اور یہ تو آپ کی خبر ایک جگہ پہ درست ہے کہ بالکل فیٹف پہ جو لیجسلیشن ہونی ہے، جو ووٹ ہونا ہے، اس پہ ارکان پارلیمان پارٹی وابستگی سے بالا تر ہو کر ووٹ کاسٹ کریں گے، اور اس بل کو کسی بھی صورت میں نہیں روکا جائے گا اور اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی، اور وہ ایک انتہائی مائنورٹی رہ جائے گی جس نے وہ جاتی عمرہ سے سپورٹ لے گی، وہاں سے ہدایات لے گی، اس کی مرضی ہے، لیکن اس لیجسلیشن کو روکا نہیں جا سکے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، آئی ایم گلیڈ کہ آپ سمجھ گئے ہیں بات۔ جی ہاں، اور دوسری جناب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اب بات چیت دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ کراچی کے بعد، کیونکہ کراچی میں جو عسکری قیادت نے 2 دن گزارے ہیں، اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI چیف جنرل فیض حمید صاحب، ان کی جو ملاقاتیں ہوئیں وہاں پہ مختلف سیگمنٹ کے لوگوں سے، مختلف سوسائٹیز کے نمائندوں سے، اور ریٹائرڈ آرمی آفیسر سے، ریٹائرڈ بیوروکریٹ سے، میڈیا ہاؤسز کے مالکان سے، اس میں یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کراچی کے ڈیولپمنٹ کا جو پیکج ہے، ایک تو یہ امپلیمنٹ ہوگا، دوسرا اس میں کسی کو یہ پرسنٹیج طے کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور پھر یہ ہے کہ یہ مشروط ہے کہ پارلیمان اپنا کام کرے گی، اور بلا وجہ جو سینک پھنسائے جاتے ہیں وہ نہیں پھنسائے جائیں گے۔ ملکی مفادات میں لیجسلیشن جو ہے وہ ضرور ہوگی، اور اس سسٹم کو لے کے آگے چلا جائے گا، اور اسی لیے یہ ایک سال کے کچھ پروجیکٹس ہیں، کچھ 2 سال کے ہیں اور کچھ 3 سال کے ہیں، تو یہ 3 سالوں میں مرحلہ وار یہ 1100 ارب روپے خرچ ہوگا۔ اب مسلم لیگ نواز کا مسئلہ بالکل دوسرا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب، ہم نے آپ کو بتایا تھا چوہدری صاحب کہ شہباز شریف صاحب خالی ہاتھ لوٹے تھے بلاول ہاؤس سے، زرداری ہاؤس سے، ادھر سے کراچی سے، ان کو کچھ نہیں ملا تھا۔ اب خواجہ سعد رفیق صاحب بھی میدان میں آگے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ غیر متعلق ہونے جا رہے ہیں، اور آج آسن اقبال صاحب میدان میں آئے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب اب دوسرا رونا رو رہے ہیں، وہ ایک اور چیز، وہ تو صرف میاں صاحب نے واپس آنا ہے، نہیں آنا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI اگر جو اہم ترین امور ہیں چوہدری صاحب لیجسلیشن سے، وہ اگر متفق ہوتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ میں شبلی فراز صاحب کا ایک شارٹ سنواتا ہوں، ذرا سنیے۔ یہی دیکھیں آپ، یہی ووٹ ڈے، فیٹف میں ہمیں لانے والے لوگ کون تھے؟ یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی حرکتوں سے منی لانڈرنگ کی، ملک کو نقصان پہنچایا، اور ملک کو ایک ایسے اس میں لے آئے جس میں کہ جو ہمارے دشمن تھے، جس میں کہ سر فہرست انڈیا ہے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہمیں وہ بلیک لسٹ کر سکیں۔ تو اگر بلیک لسٹ ہونے کا پلان ان کا ہے، انڈیا والوں کا، تو جو ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا، تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی بڑی بیوقوفی کریں گے کہ وہ ملک کے خلاف فیصلہ دیں گے فیٹف کو نہ منظور کر کے۔ جی چوہدری صاحب، انڈیا اور مسلم لیگ نواز یہ ایک ہی پیج پہ کیوں ہیں فیٹف؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان سے وہاں سے ہدایات لے رہے ہیں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن ہدف تو دونوں کا پھر ایک ہی ہے نا، پاکستان کو نقصان پہنچے گا۔
نہیں پھر مارے مارے نہ پھریں. ایک باریش شخص ہے ینگ سا, ایک بڑے باپ کا پوتا ہے اور ایک ساتھ دوسرے ہیں, ایک بڑے باپ کا لڑکا ہے. تو یہ کبھی ایک دفتر میں کبھی دوسرے دفتر میں کیا کرنے جا رہے تھے, ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھتے. لیکن بھائی ادھر سے کھاتے ہو پاکستان کے, تو پاکستان کا جو مفاد ہے وہی ہمارا مفاد ہے. اور اسی لیے میں ہمیشہ ان لوگوں کی حمایت کرتا ہوں, صابر شاکر سمیت, جو پاکستان کا جھنڈا بلند دیکھنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں, انڈیویجولز کو نہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ لوگ وہ ہیں. میں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا ایک بڑا دڑا جو ہے, دڑا لفظ غلط ہے, مسلم لیگ نون جو ہے اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ فیٹف کے متعلق قانون سازی میں وہ یا مخالفت نہیں کریں گے یا اس کو اتفاق رائے سے پاس کرائیں گے. اب کیونکہ یہ نام لینے اس وقت مناسب نہیں ہے, آپ کسی دن یاد کرائیں گے تو میں نام لے دوں گا. وہ بڑے سیزن کو کوٹ کر رہا ہوں, وہ انتہائی سیزنڈ لوگ ہیں. میں آپ کو بتا دوں, وہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جو آخری کابینہ تھی, شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو آخری کابینہ تھی, اس میں بھی وہ لوگ شامل ہیں اور ان کی لائلٹی پہ بھی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. ان کا بڑا پرنسپل سٹینڈ ہے کہ جناب ہمیں آپ جاتی عمرہ کے پالشیے مت بنائیں, ہم ووٹ لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے پارٹی کا ٹکٹ ہوگا لیکن ہمارا بھی کوئی ووٹ بینک موجود ہے اور ہم نے بھی جا کے واپس حلقوں میں جانا ہے اور آئندہ بھی جانا ہے. تو یہ چیزیں اب پارٹی کے اندر ہونا شروع ہو گئی ہیں اور کھل کے ہوں گی اگر یہ پارلیمانی اجلاس بلوائیں گے, کیونکہ اہم ترین لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح اپنی پارٹی کو نہ لے کے جائیں کہ ایسے لگے کہ صرف 3 افراد کے لیے ہم نے بوٹ پالش کرنے ہیں اور ہم پارٹی کے لائل ہیں, ادروائز نہیں ہیں. تو جو اہم ترین قانون سازی ہے, اہم ترین قومی معاملات ہیں, اس میں پارٹی کو مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. تو جناب ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو مزید خبریں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی خبروں کی, تو چوہے صاحب کے پاس بھی کچھ خبریں ہیں, لیکن اس سے ایک پہلے چھوٹی سی خبر, کیونکہ چوہے صاحب گلا شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ ریکوری کب ہوگی. تو ایک ہمیں ملی ہے جعلی اکاؤنٹ سے متعلق جو کیس ہے, اومنی گروپ کے نام سے مشہور ہے. تو اس میں چوہے صاحب اب تک 23 ارب روپے وصول ہو چکے ہیں. نیب راولپنڈی نے سابق صدر آصف علی زرداری, فریال تالپور, اومنی گروپ, بلال شیخ, حسین لوائی سمیت 52 ملزمان گرفتار کیے, جبکہ پلی بارگین اور اراضی کی مد میں اب تک نیب راولپنڈی نے 23 ارب سے زائد کی رقم وصول کی جا چکی ہے. تو باقی جو ہیں معاملات ابھی چل رہے ہیں, کچھ کے ریفرنس فائل ہو گئی ہیں اور کچھ انویسٹیگیشن چل رہی ہیں, کچھ انکوائریز ہو رہی ہیں. لیکن میں نے کہا آپ سے یہ خبر شیئر کر لوں کہ وعدہ معاف گواہان بھی اس میں آ چکے ہیں اور اس میں سابق صدر زرداری بھی ہیں, فریال تالپور صاحبہ بھی ہیں, مختلف ہیں. تو فیک اکاؤنٹ کیس میں 23 ارب روپے کی ریکوری ہو چکی ہے اور باقی ہونے کی امید ہے. تو چوہے صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ وزیر اعظم ہاؤس ہو کے گئے ہیں, بڑے بڑے گھروں میں ہو کے گئے ہیں, آپ کوئی چائے پیسٹری بھی آپ کو ملی ہے, تو کیا ہوا؟ نہیں دو ہے. ایک تو وزیر اعظم صاحب نے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھئی ہم نے 2 سال بڑے مشکل اور بڑے تکلیف دہ دیکھے ہیں, اگر کوئی غریب رو رہا ہے, اس کے حالات خراب ہیں, تو اس کا ذمہ دار وہ مجھے ہی ٹھہرائیں گے اور ان کو ٹھیک کرنا, ان کی صورتحال میں بہتری لانا حکومت کی ذمہ داری, اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. انہوں نے کہا اکانومی جو ہے, اقتصادی صورتحال جو ہے, ملک کے فائنینسز جو ہیں, کرونا کے باوجود ہم ان کو درست سمت میں لے جانے میں کامیاب ہو جائیں, اور قوم دیکھے گی کہ تمام شعبہ جات جن کا تعلق پاکستان کی اکانومی سے ہے ادھر بڑی پیش رفت ہوگی. بیفور دی ایئر از آؤٹ, 2020 ختم ہونے سے پہلے یعنی اس میں بڑا انقلاب آئے گا, بڑی تبدیلیاں ہوں گی, اور دن بدن وہ ہوتا جائے گا. اور یہ دنیا نے بھی مان لیا. آپ نے خود دیکھا ہے صابر شاکر صاحب, ایک یعنی صرف بتانے کے لیے کہ نیو یارک ٹائمز نے ایک لمبا آرٹیکل لکھا ہے کہ ہندوستان کس قسم کے اکانومی اور کرونا دونوں کو ملا کے اور تشدد اور تصادم اور نسلی فسادات اور مسلمانوں کی نسل کشی کے چکر میں
انہوں نے اپنے اتنا گہرے کنویں میں گرا لیا ہے کہ جہاں وہ 8%، 9% گرو کر رہا تھا، اب وہ 4% پر بھی نہیں رہے گا۔ لوگ جو ہے چائے خانے کے باہر جمگٹا لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن چائے کی پیالی پینے جیسے پیسے نہیں ہیں۔ کھوکھے پر گئے ہیں سگریٹ خریدنے جو کے بجے، اور تباہ ہو گیا ہے ہندوستان۔ یہاں پاکستان میں اقتصادی طور پر ایک پیسے روپے کی ریل پہل ہونے والی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اقتصادی کونسل میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ہیں، تو ان کے حکم پر ISI جنرل فیض حمید کی قیادت میں اور میجر جنرل عرفان ملک جیسے کمپیٹنٹ آفیسر کی قیادت میں انہوں نے 4 شعبوں میں بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ 79 IPPs کے ساتھ معاہدے آخری شکل دے دی گئی ہے، کئی 100 ارب روپے کی ملک کو بچت ہونے والی ہے۔ ایک یعنی اندازہ لگائے صابر شاکر صاحب، بے ہوش ہونے والی بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں، کہ پاکستان انویسٹمنٹ بورڈ میں جو سرکاری افسر ہے جوائنٹ سیکرٹری، یہ میں اطلاع دے رہا ہوں، کوئی اندازے نہیں بتا رہا، مصدقہ 30-40 بلین ڈالر پاکستان میں انویسٹمنٹ، جو ہر کیس میں 2 سے 3 بلین ڈالر، کسی 5 بلین ڈالر، کوئی 7 بلین ڈالر، جو سارا 15 دن کا پروسیس ہے وہاں پڑی ہوئی ہے، اور اس پر گرد جمی ہوئی ہے، حرام ہے کوئی اس پر موومنٹ کرے۔ یہ تو آپ کی نوکرشاہی کا عالم ہے اس ملک میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ والی جو ہے پروفائل اور پورٹ فولیو، اور وہ جو فائلیں جن پر مٹی جم گئی ہے اور جن لوگوں نے جمائی ہے ان کے خلاف بھی کام ہوگا، اور انویسٹمنٹ کے دروازے کھولے جائیں گے۔ ایکسپورٹ کو کافی حد تک آگے لے کے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اور ٹیکس نیٹ، جن کی گاڑیاں 4 یا اس سے زیادہ، کئی لوگ ہیں 4 سے زیادہ گھر ہیں لیکن 1 روپیہ ٹیکس نہیں دے، صرف 3 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں، سوائے نوکری کے پیشہ کے جن کے سورس پر کٹ۔ تو اس میں بھی انہوں نے سارا نادرا کے ساتھ مل کے، اب اتنی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ یہ اکانومی کے اوپر، لیکن میں نے کہا کہ ٹیکس کے اوپر، انویسٹمنٹ کے اوپر، ریکوریز کے اوپر، اور ملک میں پیسے روپے کی ریل پہل کے لیے ایک بڑا جو ہے بریک تھرو ہو گیا ہے، اور بجلی کے کارخانوں کا بھی، ان کا بھی جو چور بازاری سی اس پر قابو ڈالے۔ کسی وقت آپ وزیر اعظم عمران خان سے اعلان سنیں گے کہ یہ اچیومنٹ ہوئی ہے، اور جس کا کریڈٹ حکومت لیڈ بائی عمران خان اور ان کی ٹیم، اور آرمی چیف اور DG ISI اور DG ان کے عرفان، سب کو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اچھا صاحب، آپ کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھیں۔ آپ ایک اور بات آپ بتا رہے تھے کہ کوئی شریف فیملی کے لوگ ابھی بھی پس پردہ منت ترلا، منت سماجت کر رہے ہیں، اور اگر چوہدری صاحب یہ منت سماجت کر رہے ہیں اور معافی تلافی کروا رہے ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں یہ تو مریم بی بی کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے مریم بی بی بھی 2 طرح کی پالیسی لے کے چل رہی ہے، پبلک میں کچھ اور بند کمرے میں کچھ۔ کوئی پالیسی نہیں ہے نون لیگ کی۔ جی، اب ایک میں نے کہا کہ جو لیڈرشپ ہے اس وقت، وہ تو انہوں نے FATF FATF جس کو آپ کہیں، اس پر تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر حالت میں پاس کرانا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نمبر 2، مریم کے قریبی لوگ جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کبھی ایک دفتر میں مارے پھر رہے ہیں، دوسرے میں پھر رہے ہیں، اب وہ کیا دینے اور لینے جا رہے تھے میں نہیں کہہ سکتا، مطلب ہے ہم نے اپنے قبر میں جانا ہے۔ نمبر 3، کیپٹن صفدر اور اس کے بھائی نے، ڈاکٹر ساجد نے یا سجاد نے، پولیس والوں کو کیوں دھمکیاں دی ہیں، اور مریم نواز نے آج مریم اورنگزیب کو کیوں کہا ہے کہ جی آپ ان کی بیڈ گورننس پر، پولیس پر حملہ آور ہو جائیں اور ان کو یہ کر دیں، اور وہ آپ کو رانا ثناء اللہ کا بھی بیان ساتھ میں، کیونکہ لاہور میں 90% جو قبضہ ہے، کیونکہ یہ سارا پچھلے کئی 20-30 سال سے یہی لوگ پاور میں ہیں، تو ظاہر جو پاور میں ہے قبضہ مافیا انہی کے زیر سرپرستی، اور کچھ لوگ ابھی نئی حکومت جو ہے اس کے اندر بھی آئے ہوئے ہیں، ان کسی کو بھی نہیں چھوڑنا۔ تو یہ سارا ایک منصوبے کے تحت، اور وزیر اعظم کا آپ نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ریٹائرڈ جنرل کی آڑ میں
جو لوگ پاکستان پر، پاکستان کی فوج پر اور پاکستان کے سپاہیوں پر حملے کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے اور ان کا یعنی سوشل میڈیا پر اور سیاست میں اور ہر جگہ مقابلہ کیا جائے گا، اور کسی صورت میں بھی ان کو مطلب ہے ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ خواہ ایک شخص ہے وہ بتا رہا ہے کہ جی میرے یہ پیسے ہیں، اگر کسی کو تکلیف ہے تو جائے عدالت میں چلا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو گالیاں بکی جا رہی ہیں اور جو دشمن کے گماشتے یہاں حملے کر رہے ہیں، اٹ از ناٹ ٹو بی ٹالریٹڈ۔ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ میں ایک اور بات بھی کروں گا کہ جو ایس سی سی پی کے آفیسر ہوئے ہیں، مسنگ ہیں اور ان کا پتہ نہیں چل رہا، یہ بھی ساجد گوندل صاحب ہمارے بہت اچھے پیارے دوست بھی ہیں، تو ان کی بھی فل فور ان کی ریکوری ہونی چاہیے، ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ لگانا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اس کو بھی اسی معاملے سے لنک کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عاصم باجوہ صاحب کا سیکورٹی ایکسچینج کمیشن میں کیا ایشو تھا جی، اور اب یہ سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی جا رہی ہے باقاعدہ طور پہ کہ یہ اس کے ساتھ لنک ہے، تو یہ ہمارے آئی بی، آئی ایس آئی اور ان انٹیلیجنس اداروں کا بھی امتحان ہے، اور آج وفاقی کابینہ میں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے، اور ساجد گوندل صاحب کو بازیاب ہونا چاہیے، اور اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو کسی بھی عدالت کے سامنے ان کو پیش ہونا چاہیے، اور اگر کسی نے انڈیویجول کوئی حرکت کی ہے تو اس کو بھی سامنے آنا چاہیے، یہ چیز ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے بعد چوہدری صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب میرا خیال ہے کافی مایوس ہیں، جب سے وہ منی ٹریل گئی ہے، دبئی حکومت نے کنفرم کر وہ دیا ہے، آپ کو ڈھونڈ رہے تھے اس دن۔ تو آپ دیکھ لیں ان کا ایک شارٹ ہے، ذرا سنیے جی۔ یہ متفقہ رائے تھی، ہم نے جماعت کے ہر سطح پر لوگوں کو اپروچ کیا، پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، سب کی رائے یہی تھی کہ جو انسانی ضرورت ہے وہ پہلے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ علاج کے لیے گئے تھے، ان کی علاج ابھی باقی ہے تو علاج مکمل کر کے آئیں۔ اپیل کا پروسیس چل رہا ہے ہائی کورٹ میں، تو اپیل کا پروسیس میں ایکیوز کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اب ہائی کورٹ ہمیں امید ہے کہ جو ان کی صحت کے معاملات ہیں، جو علاج کے مسائل ہیں، ان پر نظر رکھے گی، جو رپورٹ کو بھی دیکھے گی جو سبمٹ ہوئی ہے، اور جو رپورٹ ہائی کمشنر صاحب دیں گے اس کو بھی کنسیڈر کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ جب تک ان کی صحت علاج پورا مکمل نہیں ہوتا وہ اجازت دے دیں گے کہ آپ اس کے بعد آ جائیں۔ جناب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر۔ ویلکم بیک ناظرین، چائنا اور انڈیا، چائنا اور پاکستان، اس معاملے میں خبریں ہیں۔ خبر یہ ہے جناب کہ چائنا نے ایک قدم اور آگے بڑھایا ہے، اور اب لداخ کے بعد چائنا نے باقاعدہ طور پہ آفیشیل یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو اروناچل پردیش ہے وہ چائنا کا حصہ ہے، اور اروناچل پردیش کو چائنا انڈیا کا حصہ نہیں مانتا، اور ان کا یہ کہنا ہے چائنا کا، چینی گورنمنٹ کا، وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ اروناچل پردیش جنوبی تبت کا حصہ ہے، اس لیے وہ انڈیا کے اس کلیم کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک یہ خبر تھی، اور اس کے بعد معاملات اب اس طرف بھی آئے، کیونکہ کوئی 4-5 روز پہلے چائنا نے اروناچل پردیش، اسی علاقے میں جو کہ انڈیا کا کلیم ہے، 5 انڈینز کو گرفتار کیا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ 5 کے 5 ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ تھے، اور جاسوسی کی غرض سے اس ایریا میں تھے۔ پہلے تو 4-5 دن تسلیم ہی نہیں کیا گیا، اور اب باقاعدہ طور پہ جناب تسلیم کر لیا ہے۔ انڈیا نے بھی اب باقاعدہ طور پہ یہ مان لیا ہے، اور اب ٹویٹس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب چائناز یہ پی ایل اے نے ہاٹ لائن میسج سینٹ بائی انڈین آرمی، دے ہیو کنفرم دیٹ دا مسنگ یوتھ فرام اروناچل پردیش ہیو بین فاؤنڈ بائی دیئر سائڈ، اور مزید ڈیٹیل جو ہیں طے کی جا رہی ہیں کہ کیسے ان کو ہینڈ اوور کیا جائے گا ان 5 لوگوں کو، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق وہ 5 روز سے چائنیز اتھارٹیز کے پاس ہیں، اور چائنا جو ہے ان کو پی ایل اے انویسٹیگیٹ کر رہا ہے۔ پھر ایک اور چوہدری صاحب خبر ہے، سب خبروں کا میں ایک ہی دفعہ آپ سے لوں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اب انڈیا کو ایک اور تکلیف بھی ہو گئی ہے جناب، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو چائنا سیمی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی 4.5 جنریشن کے ایئر کرافٹس اور میزائل دے رہا ہے،
اور یہ سیمی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے 4.5 جنریشن کے یہ جیٹس ہیں. یہ ہے جناب J-10CE اور J-10, اور جو میزائل پاکستان کو ملیں گے وہ ہے PL-10 اور PL-15. یہ شارٹ رینج کے بھی ہیں اور لانگ رینج کے میزائل بھی ہیں. یہ ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں اور ان میں بنیادی خوبی بتا چکے ہیں کہ آپ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل یہ ایئر کرافٹس ہوں گے, اور خاص طور پہ رڈار میں یہ نظر نہیں آتے. اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سب سے پہلے ہمیں جب ایبٹ آباد آپریشن ہوا تھا اس وقت سامنے آئی تھی, تو وہاں سے بھی کچھ چیزیں ہم نے دم پکڑی تھی اور ایک ہیلی کاپٹر بھی گرایا گیا تھا, اور اس کے بعد پھر یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آگے پھیلتی گئی. تو اب پاکستان کے پاس بھی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل ایئر کرافٹس آنے والے ہیں. تو یہ اس پہ ایک واویلا مچا ہوا ہے. چوہش صاحب. نہیں, انڈیا اس وقت پورے دباؤ میں ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہے, لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس نے جو نفرت انگیز اپنی پالیسی ہے ہندواتا کی, ہندو ایکسٹریمزم کی, اس کی ابھی بھی اسی گھوڑی پر سوار ہے, اور ابھی اس کی اپروول ریٹنگ 78% ہے. یہاں جیسے پاکستان میں اپوزیشن ڈسکریڈٹڈ ہے, وہاں بھی بڑا برا حال ہے, لیکن ملک جو ہے ان کا اور ان کا 20 کروڑ بندہ مزید غربت سے. ایک شارٹ سن لیں پہلے, آرمی چیف کا شارٹ سنوائیے جی اس ساری سچویشن پہ. کسی بھی لچک کا مظاہرہ نہیں گے. ہمیں نہ تو نئے حاصل شدہ اسلحے کے انبار سے مرغوب کیا جا سکتا ہے, اور نہ ہی ہم پہ کوئی دھمکی اثر انداز ہو سکتی ہے. افواج پاکستان پوری قوت سے لیس, چکنا اور باخبر ہیں, اور انشاءاللہ دشمن کی کسی بھی حرکت کا فوری اور پوری قوت سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں. یہ جناب آرمی چیف جو کہہ رہے تھے اسلحے کے انبار جو پڑوس میں لگائے جا رہے ہیں, یہ تو ان کے لیے میسج تھا, اور جو دھمکیاں دے رہے ہیں یہ میسج انڈیا کے لیے نہیں تھا, کیونکہ انڈیا میں اتنی سخت نہیں ہے. یہ ان ممالک کے لیے تھا جو دھمکیاں بھی دیتے ہیں, جو ڈکٹیشن بھی دیتے ہیں. چودھری صاحب. اچھا, ہم نے ایک تو یہ خبر دینی ہے کہ آئی پی پی جو مہنگے بجلی والے کارخانے ہیں, ہفتے کے اندر وزیر اعظم اس پر اعلان کرنے والے ہیں. قوم کے لیے خوشخبری ہے کہ بجلی کی کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے اصولی, اور وزیر اعظم خود اس کا اعلان فرمائیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, نمبر 2 سے شروع کریں گے کل. تو جناب ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.